کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی جب کہ اس کو لپیٹے نہیں، صرف آپ نے نماز کی حالت میں کندھے پر رومال ڈالا ہوا ہے اور اس کے دونوں سرے لٹکے ہوئے، اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے، لیکن نماز ہم صاف ستھرے جو ہمارے سب سے بہترین کپڑے ہیں اس میں ہم نماز پڑھیں۔ دیکھیں ہم شادی وغیرہ کے اندر اگر ہمیں کسی شادی حال جانا ہے، کسی شادی یا کسی بڑے تقریب میں جانا ہوتا ہے، تو ہم اپنے لباسوں میں سے، اپنے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ لباس ہم زیب تن کر کے شادیوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات کے اندر جاتے ہیں، لیکن جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی ناقدری کی بات ہے اور بہت بڑی بے حسی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے سامنے، کہ جس ذات جو سب سے بڑی ذات ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، جو اس پوری کائنات کا یہ نظام چلا رہے، جب اس ذات سے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب ہماری باتیں اس ذات سے ہوتی ہیں اور ہمارا لباس میلا کچیلا ہو، ہمارا لباس گندا ہو، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لباس میں سے سب سے بہترین لباس آپ اسے نماز کے لیے منتخب کیا کریں۔ مردوں کے لیے برہنہ سر یعنی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر تذلل اور خشوع کی نیت سے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن بہتر یہ کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھے اور دل کے ساتھ خشوع اور خضوع کرے۔ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، سر ڈھانپ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ سر پر آپ نے عمامہ بھی پہنا ہے، بغیر عمامہ کی بھی آپ نے ٹوپی پہنی ہے، اس لیے ہمیشہ آپ کا سر ڈھکا ہونا چاہیے ٹوپی یا عمامہ سے۔ عمامہ یا رومال اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سر کھلا رہے مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس طرح عمامہ باندھنا مکروہ ہے۔ عمامہ آپ اس طرح باندھیں کہ بیچ میں ٹوپی نہ ہو، بلکہ آپ یوں ہی عمامہ باندھ لیں اور بیچ سے آپ کے بال نظر آئے، یہ مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے، نماز کے اندر بھی نماز سے باہر بھی۔ اور عمامہ نہ ہو، ویسے کوئی رومال ہے، اسے بھی اگر آپ یوں باندھتے ہیں کہ صرف چاروں طرف سے تو وہ بندھا ہوا ہے، بیچ میں آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ ہے۔ نماز کی حالت میں ایسا رومال نہیں باندھنا۔ آپ رومال یوں باندھیں کہ آپ کے سر کے تمام بال چھپ جائے، خصوصاً یہ اوپر والے سر کا جو حصہ ہے یہ بال چھپ جائے، اگر یہ نظر آئیں گے، یعنی رومال آپ ایسی حالت کے اندر باندھیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ نماز میں ناک اور منہ ڈھانپ لینا مکروہ تحریمی ہے۔ ناک اور منہ کا ڈھانپنا، خصوصاً سردیوں کے اندر لوگ بڑی بڑی چادریں پہنتے ہیں تو اس سے اپنا منہ اور ناک ہی ڈھانپ لیتے ہیں، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں البتہ اگر شدید عذر ہے، بہت زیادہ کوئی ایسا عذر ہے کہ بہت زیادہ سخت سردی ہے تو اس میں اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر اتنی سردی ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے منہ وغیرہ ڈھانپا جائے، کیونکہ زبان سے قرات وغیرہ کی جاتی ہے، اور اگر منہ ڈھانپا ہوا ہو تو یہ قرات صحیح طور پر ادا نہیں کی جا سکتی۔ کسی کے پاس کرتا موجود ہو اور وہ صرف شلوار یا تہبند باندھ کر نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔ مکمل لباس آپ کے پاس موجود ہے، آپ مثال کے طور پر کسی شخص کو گھر میں نماز پڑھنی، اب وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس نے قمیص اتاری ہوئی ہے، تو بس وہ کہے کہ قمیص کون پہنے گا، اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ شخص سخت گنہگار ہوگا کہ وہ لباس کہ جس میں آپ باہر بازار نہیں جا سکتے، اپنے گلی میں نہیں جا سکتے، شادی حال نہیں جا سکتے، کسی بڑے تقریب میں نہیں جا سکتے، ان ایسے قسم کے لباس کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جو لوگ ایسے لباس کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اپنے سب سے زیادہ بہترین لباس میں کھڑے ہوں۔ تو کہا کہ نماز میں ناک اور منہ ڈھانپ لینا یہ مکروہ ہے، اور کسی کے پاس کرتا وغیرہ موجود ہوں تو صرف شلوار یا تہبند باندھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ سجدے میں جاتے وقت کپڑا سمیٹنا یا شلوار کو پانچے اوپر اٹھانا یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے یہ پانچے، اپنی یہ شلوار یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا عمل ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔
اسی طرح کہا کہ ایسا چست لباس مثلاً چست پتلون یا پاجامہ جس سے مخفی اعضاء کی شکل نظر آئے اور اوپر سے کوئی چادر بھی نہ اڑی ہو جس میں وہ اعضاء چھپ گئے ہوں، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا چست لباس کہ جس سے آپ کے جسم کے اعضاء بالکل نمایاں نظر آئے، تو ایسے لباس کے اندر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ شخص گناہگار ہوگا۔ آخری مسئلہ ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آستین کو چڑھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ کونیوں تک ہو یا اس سے نیچے۔ دیکھیں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آستین اس طرح چڑھا دیتے ہیں، اتنے چڑھا دیتے ہیں، بعض لوگ مکمل اور اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، خواہ کوہنیوں تک یا اس سے نیچے تک ہو۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کسی کام کے لیے یا وضو کرنے کے لیے آستین چڑھائی تھی اور اسی طرح نماز پڑھنے لگا تو بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی اور بعض کے نزدیک، دیکھیں یہ اگر آپ وضو کر کے آپ سے رکعت نکل رہی ہے، دیکھیں آپ یہ اپنے آستین ضرور نیچے کر لیا کریں، آپ آستین آرام سے نیچے کریں، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائیں۔ اور کوئی قاری صاحب پہلے نہیں کرتا، نماز میں شروع ہو جاتا ہے، مطلب رکعت میں پھر کرتا ہے۔ اب اگر آپ نے نہیں کیا، آستین نیچے نہیں کی اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے، تو پھر نماز کے اندر آپ اول تو کرنا نہیں چاہیے، اس طرح آپ پہلے کر دیں، بھلے آپ سے رکعت نکل جائے، آپ رکعت نکلنے کے بعد دوبارہ نماز میں شریک ہو جائے اور آخر میں اپنی وہ رکعت پڑھ لے۔ لیکن اگر آپ نماز کے اندر اسی طرح داخل ہو گئے کہ آپ کے آستین اوپر ہیں، تو پھر نماز کے اندر نیچے تو کرنی چاہیے، نہیں کہ یوں چھوڑ دیں آخر تک، لیکن اس میں آپ بعض لوگ بالکل یعنی اس سے چمٹ جاتے ہیں کہ بھئی وہی آستین نیچے کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ ایسے اس میں لگ جائے تو یہ عمل کثیر بن جاتا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ ایک رکن کے اندر، مثال قیام کے اندر آپ نے ذرا سا ایک آستین نیچے کیے، چھوڑ دیے، رکوع کے اندر پھر تھوڑا سا، سجدے میں الگ الگ رکنوں کے اندر، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ باقی یہ کہ بالکل ایک ہی رکن کے اندر بالکل یوں مشغول ہو جانا کہ جس میں زیادہ ٹائم لگے اور دور سے دیکھنے والا وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو اسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو کہا کہ اگر آستین چڑھائی ہوئی تھی اور نماز میں جلدی ہونے کی وجہ سے آستین نہ اتاری تب بھی یہی حکم ہے، اور افضل یہ ہے کہ نماز کے اندر عمل قلیل سے آستین نیچے کر دیں، نماز کے اندر بھی آپ آستین اپنے نیچے اتار دیں۔ اگر ایسی قمیص یا کرتا وغیرہ پہن کر نماز پڑھی جس کے آستین کوہنیوں سے اوپر تک ہی ہو تو اس صورت میں کراہت تحریمی ہے۔ وہ لباس کے جو مکمل نہ ہو، یعنی کہ آستین مکمل نہیں ہے، کوہنیوں کے اوپر تک ہے، تو ایسے لباس کے اندر بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ یہ شخص گناہگار ہوگا، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ